بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے برکت نام سے جو ہے اپنے اعتماد کا بیان کرنے والا ہے. میرا نام ساجد آکاش ہے. آج ہم پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے. پاکستان میں سیلاب نے 3 صوبوں کو بہت حد تک متاثر کیا ہے، جن میں سب سے زیادہ صوبہ سندھ، دوسرے نمبر پہ صوبہ بلوچستان اور تیسرے نمبر پہ KPK آتا ہے. الحمدللہ پنجاب کافی حد تک محفوظ رہا ہے، لیکن پنجاب میں بھی بہت زیادہ تباہ کاریاں نہیں ہوئی سیلاب کی وجہ سے، لیکن تقریباً پاکستان میں 2 حصے سیلاب آ چکا ہے اور 1 حصہ محفوظ رہا ہے. اور آج ہم صرف اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ سیلاب نے کس حد تک اور کتنا متاثر کیا ہے. شروع ہو چکا. 7 کی 5 یونین کونسلیں ڈوب سکتی ہیں. قریبی آبادیوں میں خوف، شہریوں کا آبادی بچانے کے لیے جھیل پر کٹ لگانے کا مطالبہ. خیرپور ناصر شاہ سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے. مہڑ اور جوہی شہر بھی خطرے میں ہے. جوہی شہر جانے کا زمینی راستہ ختم، صرف کشتی سے شہر میں داخلہ ممکن ہے. مہڑ اور جوہی کے شہری 6 دن سے شہر کے گرد بنے بند کو مضبوط کرنے میں جٹے ہیں. 7 کی مقامی آبادی خوف کا شکار. 7 میں انڑپور کے قریب ایک بچہ پانی میں گر گیا. فیملی کے دیگر افراد بچے کو بچانے کی کوشش میں ڈوب گئے. 7 میں سے 3 افراد کو بچا لیا گیا. 4 کی لاشیں نکال لی گئیں. جاں بحق افراد میں ایک خاتون، 3 بچے شامل. بلوچستان سے آنے والے سیلابی ریلے سے لاڑکانہ، مہڑ اور انڈس ہائی وے بھی شدید متاثر. جوہی بیراج سے لے کر خیرپور ناصر شاہ اور مہڑ تک انڈس ہائی وے 20 کلومیٹر تک زیر آب. 4 سے 5 فٹ پانی موجود ہے. متاثرین کی ریسکیو کے لیے NDMA اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ٹیمیں موجود. سانگھڑ، نواب شاہ، جھڈو اور دیگر شہروں کو ڈبونے والا سیلابی ریلا ضلع بدین میں داخل. ریلے نے بران ندی میں کئی مقامات پر شگاف ڈال دیے. اپنا قیمتی سامان اٹھائے لوگوں نے محفوظ مقام پر نقل مکانی شروع کر دی. سندھ میں سیلابی صورتحال سے 24 گھنٹوں میں 22 افراد جاں بحق. بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی میں انتظامی نااہلی کی ایک اور مثال سامنے آ گئی. یونیورسٹی اور ضلعی جیل کے اطراف 18 دن سے موجود سیلابی پانی دلدل کی صورت اختیار کر گیا. جیل میں واقع سپاہیوں کے کوارٹرز بھی پانی میں ڈوب گئے، مگر اس کیچڑ کو صاف کرنے والا کوئی نہیں. سیلاب متاثرہ علاقوں میں 28 روز بعد بھی ریلیف آپریشن شروع نہ ہو سکا. متاثرہ علاقوں میں پینے کے پانی، غذا اور ادویات کی قلت پیدا ہو گئی. خواتین اور بچے بیمار ہونے لگے. باشک سمیت ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں کھانے پینے کی چیزوں کی قلت پیدا ہو گئی. بے رحم سیلابی ریلوں کے باعث رحیم یار خان کی 80 سالہ کندن مائی اور ان کی بیمار پوتی اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے. دونوں شیخ خلیفہ پل پر اپنے خاندان والوں کی راہ تک رہی ہیں. کندن مائی کہتی ہیں کہ ریلے نے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا. اہل خانہ کا کچھ پتہ نہیں. مال مویشی، سامان سب سیلاب میں بہہ گیا.